شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، کوئی نشانی ہے؟ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اشارہ ہے ذوالحج کے 10 دنوں کی طرف۔ جفت اور طاق رات کی، یعنی ہر رات یا جفت ہوتی ہے یا طاق ہوتی ہے، اور پھر ہر رات بالآخر ختم ہو جاتی ہے، یعنی رات بھی وآیۃ لہم اللیل، کہ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور اس نشانی کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز رات آتی ہے اور ہر روز جاتی ہے، اور پھر ہر رات اور دن کی تبدیلی سے انسانوں کے ہفتے اور مہینے ان میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح زندگیاں گزرتی چلی جاتی۔ نیکی کے مواقع بھی آتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کو غفلت میں بھی ضائع کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہر رات زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے، اٹس اے وارننگ، کہ یوں ہر روز رات رخصت ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی رخصت ہو جائے گی، ایسے ہی موت سامنے آ جائے گی، ایسے ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی جن بہاروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی ختم نہیں ہونا، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسے رات ختم ہو جاتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، یہ سارے متکبرین تھے اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، گھات لگائے ہوئے، انتظار میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ کس وقت یہ اپنا وقت پورا کریں اور واپس آئیں اور انہیں پکڑ لیا جائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یقیناً انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، یعنی تم اپنی عزت تو چاہتے ہو لیکن کسی کمزور کو عزت نہیں دیتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ اب ہمیں حقوق العباد سکھائے جا رہے ہیں کہ کس کس کا خیال رکھنا ہے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی اوروں کے حصے کو بھی خود ہتھیا لیتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں کتنا غلط ہے دور جاہلیت کی طرح کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو تھوڑا بہت جہیز دے کر ٹرخا دیا جاتا اور جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، یا اسی طرح بعض اوقات کوئی ایک بچہ ساری جائیداد لے جاتا اور باقی سب بہن بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو ایسا کرنے کا انجام بہت بھیانک ہے۔ دنیا میں تو چند دن انسان عیش و عشرت کر لیتا ہے، اپنا نام بنا لیتا ہے، بہت سا مال غصب کا اکٹھا کر کے مالدار کہلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں پھر اس کی کوئی چھوٹ نہیں۔ اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، اسی لیے تو سب کام غلط ہو رہے ہیں، کیونکہ مال کی محبت انسان کے لیے آزمائش بھی ہے اور اس کے لیے ہلاکت کا سبب بھی ہے، کیونکہ اسی سے انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، اور جب بخل پیدا ہوتا ہے تو اس سے پھر اور کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دلوں کی تنگی سے ہی رشتے کٹتے ہیں، دلوں کی تنگی سے ہی انسان پھر انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی تکلیف اور دکھ کا خیال نہیں کرتا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ جہنم کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے پکڑ کر لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے، اور اس طرح جہنم اپنی جگہ سے اٹھا کر انسانوں کے بالکل سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟
عذاب کو سامنے دیکھ کر تو سب نصیحت پکڑتے ہیں. اگر سخت سے سخت انسان کو بھی کوئی پٹائی کرنے لگے اور اس سے پیٹ کے پوچھے تم یہ بات مانتے ہو کہ نہیں، تو وہ کہے گا مانتا ہوں. مار کھا کے تو سب مانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان عقل سے کام لے اور بن پٹے مان جائے. اس وقت سب کہیں گے کہ ہم مان گئے، لیکن اس وقت ماننے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہاں مطمئن نفس کی موت کا منظر بتایا گیا ہے کہ کتنے آرام سے اس کی جان نکلتی ہے اور کتنے آرام سے وہ اپنے رب کی طرف واپس چلی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جان کو اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی موت کی تو فکر تھی کہ موت آ جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا، اور اسی کے لیے وہ سب تیاریاں کرتی رہی. یعنی ایک ایک دن گن رہی تھی وہ جان کہ کس دن اس جسم سے نکل کر آگے جا پہنچے، اپنے رب سے ملاقات کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں. ان کے چہرے چمکتے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کے حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے. وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، دور دور تک جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جگا رہی ہوتی ہے کہ چلو اب اٹھو صبح ہو گئی ہے، تو وہ بھی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کو کہیں گے کہ اب چلو اپنے رب کی خوشی کی طرف، رب تم سے خوش ہے. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے. یعنی گلاس کو ایسے کرتے ہیں پانی گر جاتا ہے، ایسے ہی اس بندے کی روح نکل جاتی ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں، بلنک آف این آئی سے بھی پہلے اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت یعنی خوشبو اس پر مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. یعنی جیسے دنیا میں تم مشک یا مسک کو چھوتے ہو اور اس کی خوشبو بہت مزے کی ہوتی ہے، اسی طرح اس شخص کی روح سے اسی طرح کی خوشبو آتی ہے. لیکن اس نفس مطمئنہ کی علامت کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائے. اور دلوں کے اطمینان میں سب سے زیادہ کیا چیز اضافہ کرتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو اللہ کا ذکر ہی بندوں کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو اس لیے کسی بھی حال میں ذکر نہیں چھوڑنا.